مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا میں خواتین پر تشدد۔ آئیے اس کہانی کو بدلیں۔ یہ کہانی ایک لڑکی اور لڑکے کی ہے، ایک عالمی کہانی، ایسی کہانی جو ہر گھر میں ہر برس کے ہر روز رونما ہوتی ہے، مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے ہر ملک کے ہر شہر میں۔ خواتین پر ہونے والے تشدد کے پیچھے ایک بڑی داستان چھپی ہوتی ہے۔ اس داستان کا انجام خوشگوار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صنفی عدم مساوات کی کوکھ سے جنم لیتی ہے اور ہر برس لاتعداد خواتین کے قتل کا باعث بنتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو آغاز سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عام عورت ہے۔ جب یہ لڑکی تھی تو اسے بتایا جاتا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، مگر یہ نہ کہا جاتا کہ وہ کتنی ذہین ہے۔ پھر اسے بتایا جاتا کہ اگر اس نے اپنی پسند کا لباس پہنا تو اس کے تحفظ کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پھر اسے بتایا جاتا کہ وہ فٹ بال نہیں کھیل سکتی اور نہ ہی اسکول میں لڑکیوں کے کھیلنے کے لیے فٹ بال کی ٹیم موجود ہے۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اسے گلیوں اور سڑکوں پر مردوں کے ہاتھوں ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ذرا ایک عام مرد کی کہانی بھی دیکھ لیں۔ جب یہ کم عمر تھا تب سے ہی اس نے یہ سیکھ لیا کہ عورتیں مردوں سے کمتر ہیں۔ اس کے والدین ویکینڈز پر کام کرتے تھے۔ یہ اور بات کہ ماں گھر کے کام کاج کرتی، جبکہ باپ کا کام ٹی وی پر کھیلوں کے پروگرام دیکھنا ہوتا۔ جب اسے اسکول میں ساتھی طلباء ستاتے اور وہ روتا ہوا گھر آتا تو اس کا باپ یہ کہتا کہ اسے لڑکیوں کی طرح رد عمل نہیں دینا چاہیے، بلکہ تنگ کرنے والے لڑکوں کو جوابی مارنا چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی سماجی رویے اور خود ساختہ اصول لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہن سازی کرتے اور ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں جہاں مردوں کو غالب اور حاوی سمجھتے ہوئے خواتین کو کمتر قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایسے معاشروں میں خواتین کا احترام نہ ہونا کوئی خاص مسئلہ نہیں سمجھا جاتا اور ان پر تشدد معمول کی بات بن جاتا ہے۔ آئیے ہم واپس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا دونوں بڑے ہو کر آپس میں بیاہے جاتے ہیں۔ وہ اسے مذاق میں کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ موٹی نہ ہو جائے گی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس بات پر ہنسے یا افسوس کرے۔ دونوں ایک جتنے تعلیم یافتہ ہیں اور ایک جیسا کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کمپنی کے دیگر مردوں کی طرح وہ زیادہ کماتا ہے اور اسے ترقی بھی جلدی ملتی ہے، جبکہ اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ امور خانہ-داری کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتی ہے، مگر مشترکہ مالی امور کا نگران مرد بنتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ گھر اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اپنے دوستوں کی موجودگی میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھتا ہے اور اس کے دوست چپ رہتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر وہ نشے، پیسے کی کمی اور ذہنی دباؤ کو اپنے برے رویے کے جواز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب وہ حمل سے ہوتی ہے تو اسے پارٹ ٹائم لگانے کی اجازت نہیں ملتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد ملازمت کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور بچے کی نگہداشت کی ذمہ داریاں اسے ملازمت سے دور کر دیتی ہیں۔ وہ سماجی طور پر دوسروں سے الگ اور معاشی طور پر مرد کی محتاج ہونے لگتی ہے۔ فیصلہ سازی کا تمام تر اختیار اس کا شوہر رکھ لیتا ہے۔ جب وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا اور زد و کوب کرتا ہے تو وہ یہ سلوک بھی کسی کو بتائے بغیر اکیلے ہی سہتی رہتی ہے۔ وہ اپنے خاندان اور سہیلیوں کو بھی کچھ نہیں بتاتی اور تنہا گھلتی رہتی ہے۔ اپنے شوہر کے رحم و کرم پر ہونے کے باعث وہ خود پر ہونے والا تشدد برداشت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی انوکھی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہمارے خطے میں ہر 4 میں سے ایک عورت کی کہانی ہے، جسے اپنے ہی ساتھی کی طرف سے جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ کہانی ہر 15 میں سے ایک عورت کی ہے جسے کسی پرائے شخص کے ہاتھوں جنسی تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے خطے میں اپنے ہی ساتھی یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل ہونے والی آدھی سے زیادہ عورتوں کی کہانی ہے، اور جو زندہ ہیں ان میں سے بھی جانے کتنی ایک مستقل خوف کی فضا میں سانس لے رہی ہیں۔ یہ کہانی بچوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ وہ عورتیں جو جسمانی، جنسی یا نفسیاتی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی گھروں میں ایسے ہی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں مردوں اور عورتوں کو ایک سا انسان نہیں سمجھا جاتا اور ان میں تفریق برتی جاتی ہے۔
वहाँ नाइंसाफ़ी और ख़वातीन पर तशद्दुद का माहौल परवान चढ़ता है। मगर हम यानी आप और मैं इस तस्वुर को तब्दील कर सकते हैं। बेहतर पॉलिसियों और सर्विसेज और बेहतर तालीम और तरबियत के ज़रिए इस तकलीफ दे मगर आम कहानी को बदला जा सकता है। अच्छी बात यह है कि हमारे खित्ते के कई मर्द अब एक नया बाब रकम कर रहे हैं। वो ख़वातीन की कदर करते और उनके साथ एहतराम पर मबनी मुसावी ताल्लुकात के हामी हैं। वो अपनी बीवियों से मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं और ख़वातीन को काम की जगह और आम जिंदगी दोनों में बराबर का इंसान समझते हैं। हमारे खित्ते की ख़वातीन को अपने हकूक़ और अपनी काबिलियत का पूरा एहसास है। जब मर्दों और औरतों को एक जैसी ताकत, वक़ार और मौक़े दिए जाएंगे तो ख़वातीन की हक तलफी कम से कम होने लगेगी। हम एहतराम और मुसावात पर मबनी एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे सकते हैं जहाँ ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई तसव्वुर भी न करे। आइए कहानी को बदलते हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मा का आगाज़ सिनफी मसावात यकीनी बनाने से होगा और ये काम हम सबको मिलकर करना है।